رات ایسے پھیل رہی تھی جیسے آہستہ آہستہ کسی اندھیری چادر نے دنیا کو لپیٹ لیا ہو۔ ہوا میں نمی اور سناٹا گہرا ہوتا جا رہا تھا، اور انہی پہاڑیوں کے درمیان صدیوں سے کھڑا وہ پرانا قلعہ اپنی ٹوٹی پھوٹی دیواروں اور سنے دہلانوں کے ساتھ ایسے لگ رہا تھا جیسے اپنے اندر کوئی گہرا دکھ چھپائے بیٹھا ہو۔ لوگ کہتے تھے کہ اس قلعے میں رہنے والی شہزادی اور اس کا خاندان ایک ایسی رات میں مٹا دیے گئے تھے جس رات آسمان نے اپنا سارا قہر برسا دیا تھا۔ اس رات کے بعد سے قلعے میں عجیب آوازیں سنائی دیتی تھیں، کبھی کسی عورت کی چیخ، کبھی کسی کے بھاگنے کی گونج، کبھی پتھر گھسنے جیسی آہتیں، مگر کوئی یقین سے سچ بتانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اس گاؤں کا ایک جوان معین ان باتوں کو افسانہ سمجھتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ بھوت پریت کچھ نہیں ہوتا، سب لوگوں کا وہم ہوتا ہے، لیکن دل کے کسی کونے میں اس ہمیشہ ایک کشمکش محسوس ہوتی تھی، جیسے کوئی آواز اس قلعے کی طرف کھینچ رہی ہو۔ آخر ایک رات اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ خود سچ دیکھ کر آئے گا۔ للٹن ہاتھ میں لیے وہ دھیرے دھیرے قلعے کے بڑے دروازے تک پہنچ گیا۔ دروازہ نامی سے گیلا تھا، اور اس کے اندر سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ایسے آ رہے تھے جیسے کوئی وہاں چھپ کر سانسیں لے رہا ہو۔ معین نے دروازے کو دھکا دیا تو وہ خود بخود کراہتے ہوئے کھلنے لگا۔ قلعے کے اندر اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ لالٹین کی زرد روشنی صرف کچھ قدم تک ہی پہنچ پاتی تھی۔ فرش پر مٹی اور ٹوٹے ہوئے لکڑیوں کے ٹکڑے بکھارے ہوئے تھے، دیواروں سے پلاسٹر اتر چکا تھا اور جگہ جگہ جالے لٹک رہے تھے۔ جیسے ہی معین نے آگے قدم رکھا، اسے اپنے پیروں کے نیچے سے ایک سردی کی لہر اٹھی محسوس ہوئی، اتنی ٹھنڈی کہ اس کا جسم کانپ گیا۔ ایک لمبے راستہ راز حال میں جانے پر اس نے دیوار پر بڑے بڑے ناخنوں سے بنائے خون سے بھرے نشان دیکھے۔ لگتا تھا جیسے کسی نے اپنی آخری سانسوں میں دیواروں کو نوچا تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا، مگر کیوریوسٹی اسے روک نہیں رہی تھی۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ اس کے پیچھے کوئی تیزی سے بھاگا ہے۔ معین نے پھرتی سے پلٹ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، صرف ہوا کا چلنا محسوس ہوا، مگر ہوا میں سانس لینے کی بھری آہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے اس نے ایک بڑا ہال دیکھا جس میں پرانی کرسیاں ٹوٹی پڑی تھیں اور ایک بڑا شیشہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھرا پڑا تھا۔ شیشے کے ایک حصے میں اس کا عکس دکھ رہا تھا، مگر اس کے پیچھے ایک دھندلی سی عورت کھڑی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا چہرہ صاف نہ دکھ رہا تھا، مگر اس کے ہلکے ہلکے ہلتے جسد سے ایسا لگتا تھا جیسے وہ زندہ ہو، سانس لیتی ہو۔ معین تیز سانس لے کر پلٹا، مگر پیچھے کوئی نہیں تھا۔ جب اس نے دوبارہ شیشے پر نظر ڈالی، عورت کا چہرہ بالکل نزدیک تھا، اتنا نزدیک جیسے شیشہ توڑ کر باہر آ کر اس کے سامنے آ جائے۔ شیشہ اچانک آواز کے ساتھ ٹوٹ کر گر گیا، اور اسی وقت پورے قلعے میں ایک چیخ گونجی، سردی بھری، پتھر پھاڑ دینے والی چیخ۔ معین بھاگتے ہوئے دوسری طرف گیا جہاں ایک پرانا لکڑی کا دروازہ تھا۔ اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا، مگر متاثر ہونے کی وجہ سے پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ ایک بڑے کمرے میں پہنچا جہاں بیچوں بیچ ایک بہت پرانا صندوق رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ پاس گیا، صندوق ہلنے لگا، اس کے کناروں سے سفید دھوڑ نکلنے لگی اور پھر ڈھکن زور سے کھل گیا۔ اندر ایک عورت کی لاش تھی جو سفید کفن میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ پورا کالا پڑ چکا تھا جیسے دھوئیں نے جلا دیا ہو، مگر اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، بے حد سیاہ، سیدھی معین کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ لاش کے ہونٹ ہلے اور ایک بہت ٹوٹا ہوئے لہجے میں آواز نکلی، ہمیں انصاف دو ورنہ یہ قلعہ تمہیں بھی نگل لے گا۔ اس کی آواز میں ایک ایسا درد تھا کہ معین کا جسم سن ہو گیا۔ اچانک قلعہ کا ہر حصہ لرزانے لگا، دیواروں سے چیخ کی گونج آنے لگی، ہلوں میں بھاگنے کی آوازیں گونجنے لگی۔ معین نے بھاگنا چاہا، مگر زمین جیسے اس کے پیروں سے چپک رہی تھی۔ سایہ اس طرف بڑھتے چلے آ رہے تھے، دروازے بند ہونے لگے، کھڑکیاں ٹوٹنے لگی، خاموش ہونے لگیں، اور قلعہ پھر سے سوئے ہوئے جانور کی طرح سست پڑ گیا۔
मोइम बाहर निकला तो रात की ठंडी हवा ने उसे महसूस करवाया कि वो जिंदा बच गया है। उसने पूरे गांव और आसपास के इलाकों में सच सुनाया और धीरे धीरे लोगों को यकीन आने लगा कि सच में उस खानदान पर बहुत बड़ा जुल्म हुआ था। आखिरकार किले के बाहर उनकी याद में छोटी सी निशानी बनाई गई। लोगों ने दिए जलाए, दुआ की और हवा का बोझ हल्का होने लगा। किले की हवा से वो सदियों का दर्द उतरता महसूस होने लगा, जैसे अब वो रूहाएं आखिरकार सुकून को पहुंच गई हों। कहानी का सबक यह है कि जुल्म कभी चुप नहीं सकता। सच हमेशा अपनी राह ढूंढ लेता है, चाहे वो राह किसी टूटे हुए किले की दीवारों में से ही क्यों ना गुजरे।